بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرابی اول کے طلبہ متوجہ ہوں، آج ہم بھاشا بھارتی بھاگ 4 کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر 23 پر موجود ہے۔ سمندر، اس سبق کا جو عنوان ہے، ہیڈنگ، وہ سمندر ہے، سمندر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جل ہمارے جیون کے لیے پرم آوشک ہے۔ جل کہتے ہیں پانی کو، جیون زندگی پرم آوشک سب سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے جیون کا آدھار ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کی بنیاد پانی ہے، آدھار بنیاد۔ بھوجن کے بنا منش کچھ دن جیوت رہ سکتا ہے، ان کے غذا کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، پرنتو پانی کے ابھاؤ میں جیوت نہیں رہ سکتا، لیکن پانی کی کمی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر جل کا سب سے بڑا تથا وشال بھنڈار ہے۔ سمندر جو ہے وہ پانی کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا چوڑا بھنڈار ہے، مطلب ذخیرہ ہے یا خزانہ ہے۔ یہ ہماری پرتھوی کے دھراتل کے 3/4 بھاگ پر استھت ہے۔ یہ ہماری پرتھوی یعنی کہ ہماری زمین کے دھراتل، جو اوپری زمین کی اوپری سطح ہے، اس کے 3/4 بھاگ پر استھت ہے، یعنی کہ ہماری جو زمین ہے اس کے 3 حصوں میں پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔ بھاپ بھی جل کا ہی ایک روپ ہے، یعنی کہ جو بھاپ ہے وہ بھی پانی کی ایک شکل ہی ہے۔ سوریہ کی گرمی سے سمندر کا جل لگاتار بھاپ بنتا رہتا ہے، یعنی کہ سورج کی جو گرمی ہے سمندر پر پڑتی ہے، سمندر پر، اس سے جل یعنی کہ پانی لگاتار بھاپ بن کر اڑتا رہتا ہے۔ یہی بھاپ بادل بن کر ورشا کرتے ہیں، یہی بھاپ جو ہے وہ بادل کی شکل میں پانی برساتی ہے۔ ورشا کا پانی ندیوں اور جھرنوں کے روپ میں بہتا ہوا پھر ساگر میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ ندیوں اور جھرنوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پھر سمندر میں واپس پہنچ جاتا ہے۔ پانی کا یہ چکر من یہ سائیکل، یہ گھماؤ یا دور نرنتر چلتا رہتا ہے، یعنی لگاتار جاری رہتا ہے۔ اس پرکار سمندری ہی جل کا مولیہ بھنڈار ہے۔ اس طرح کیا سمندر ہی پانی کا مول بھنڈار ہے، اصلی ذخیرہ ہے۔ ہماری پرتھوی پر 5 مہاساگر ہیں، یعنی کہ ہماری زمین پر 5 بڑے یعنی کہ بحر اعظم ہیں۔ ہند مہاساگر ایک تو، پھر پرشانت مہاساگر دوسرا، اٹلانٹک مہاساگر تیسرا، اتری مہاساگر چوتھا، تتھا دکشنی مہاساگر پانچواں۔ یہ 5 بحر ہیں، بڑے سمندر ہیں، بحر اعظم کہتے ہیں ان کو۔ ہند مہاساگر، پرشانت مہاساگر، اٹلانٹک مہاساگر، اتری مہاساگر تتھا دکشنی مہاساگر۔ جس روپ میں یہ مہاساگر آج ہیں، یعنی کہ جس شکل میں یہ مہاساگر یعنی کہ بڑے سمندر موجود ہیں، اس روپ میں وہ سدا سے نہیں تھے، یعنی کہ ایسی شکل میں وہ پہلے نہیں تھے۔ جہاں آج سنسار کا سب سے بڑا اونچا پروت ہمالیہ ہے، یہاں کسی سمے سمندر تھا، یعنی کہ آج جہاں سنسار کا دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کیا ہے؟ ہمالیہ ہے۔ یہاں کسی سمے سمندر تھا، یہاں کسی زمانے میں یہاں سمندر تھا۔ یہاں سمندر کی گہرائی اور سناٹا جگت پرسدھ ہے، یعنی کہ سمندر کی جو ہے، سمندر کی گہرائی اور سناٹا مطلب خاموشی جگت پرسدھ ہے، مطلب دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی لہروں کا نرتیہ کہتے ہیں ناچ یا حرکت یا رقص ہر سمے ہوتا رہتا ہے، حرکت ہوتی رہتی ہے۔ آندھی اور طوفان کے سمے بڑی بڑی اونچی ترنگیں اٹھتی رہتی ہیں اور بھیشن گرجنا ہوتی ہیں، بہت خطرناک گرج آواز ہوتی رہتی ہے۔ سمندر کے اندر ونسپتیوں ایوم جیو جنتوؤں کا سامراجیہ ہے، ونسپتی پیڑ پودے اور جانوروں کا سامراجیہ حکومت ہے۔ سوریہ کی کرنوں کے پہنچنے پر مچھلیاں چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ سمندری جیووں میں سمندر کے جانداروں میں وہیل بڑا پرانی ہے، یعنی وہیل مچھلی بڑی جاندار ہے،
ऑक्टोपस, घोंगे, सीप आदि समुद्री जीव हैं। हीरे, मोती तथा अनेक धातुएं भी समुद्र में पाए जाते हैं। इसलिए समुद्र का नाम रत्नाकर भी है। रत्नाकर मोतियों वाला, इसका अर्थ है रत्नों का भंडार, मोतियों का खजाना। सच है, समुद्र में अपार धन संपत्ति है, यानी बेतहाशा धन और दौलत मौजूद है। समुद्र का दृश्य बड़ा मनोरम होता है। समुद्र अंदर का दृश्य नजारा बड़ा मनोरम होता है, बड़ा मन को अच्छा लगने वाला होता है। मनोरम, जो मन को अच्छा लगे। चांदनी रात के समय और सूर्योदय के समय, मतलब रात की चांदनी में और सूरज के निकलते वक्त समय समुद्र की सुंदरता में खूबसूरता अद्वितीय होती है, लासानी होती है। हमारे देश में चेन्नई और मुंबई समुद्र पर बसे हैं। इनका सौंदर्य देखने योग्य होता है, मतलब काबिल दीद होता है। मुंबई के समुद्र तल के पास चौपाटी का विशाल मैदान है, बड़ा मैदान। यहाँ सदैव मेला सा लगा रहता है। सदैव माने हमेशा। समुद्र तल सदैव एक सा नहीं रहता। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण में मतलब खिंचाव से, जाज़िबियत से, कशिश से समुद्र तल में, समुद्री सतह में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा मद्दोजज्र, यानी कि उतार चढ़ाव होता रहता है। समुद्र तल के ऊपर उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहते हैं। समुद्र तल में समुद्र के सतह पर जो पानी ऊपर को उठता है उसको क्या कहते हैं? ज्वार, और गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। आइए इसके अल्फाज मानी देख लें। निरंतर, लगातार, दृश्य, नजारा, विशाल, बड़ा, सन्नाटा, मौन, खामोशी, मनोरम, मन भाव, मन को अच्छा लगना, सूर्योदय, निकलता सूरज, सौंदर्य, खूबसूरती, आकर्षण, खिंचाव, गर्जना, आवाज, ध्वनि, नृत्य, नाच। आपने इस सबक के अल्फाज मानी देखे। इस सबक का महफूज करें, याद करें।